آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا کہ کہیں نہ کہیں ہم راغب تو ہیں نا، فی الحال ہم، میرا خیال ہے کہ ویسٹ کی طرف راغب ہے دنیا جو ہے نا، ایسے ہی. اچھا، ویسٹ بھی جو ہے وہ ایٹریبیوٹس تو ہیں نا، تبھی تو راغب ہوتا ہے انسان. کوئی بھی ہے، کوئی اچھائیاں ہوتی ہیں تو تبھی بندہ راغب ہوتا ہے. ویسے برائی سے تو کوئی بھی راغب نہیں ہوتا. ادھر کوئی بندہ کھڑا کر دیں جس کو، جو بہت ظلم کرتا ہو اور کہتا ہو یہ مطلب آپ کبھی بھی اس کو، بے شک اس کو اوبے کر رہے ہوں گے، اس کو اچھا نہیں مانیں گے. یہ تو جو مسلمانوں میں اور جو کفار یا غیر مسلم لوگوں میں، دونوں اگر اچھے ہیں، دونوں مطلب دونوں کے اندر اچھائیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے، اور ہم کیا وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیٹ از دا مور ڈفرینٹ. وہ یہ ہے کہ جو آج کی دنیا میں اچھا آدمی ہے نا، جو غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے تھرو سائنٹیفک ریسرچ، تھرو کتابیں پڑھ کے، ایکسپیریمنٹ کر کے زندگی کے، کہ اچھائی کے بغیر آگے نہیں جایا جا سکتا. ٹھیک ہے، یعنی گڈ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ظلم سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ یہ کرتے بھی ہیں. اور وہ ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ چلیں انسانیت کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو یہ دیکھا نا کہ مدر ٹریسا نے بھی کہا کہ انسانیت، اور یہ باقی جتنے بھی آپ ہسٹورین آپ دیکھیں گے تو انسانیت پر آ کے رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میں نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، آپ کے لیے فائدہ کرنا ہے، وچ از گڈ. اسلام بھی یہی کہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک تو اسلام بھی، جو ان کی ریسرچ ہے یا ان کی جو ہیں، وہ اسلام مسلمانوں کا جو ہے، یہاں تک اگر دیکھا جائے تو تقریباً برابر ہے سارا کام. لیکن اس سے آگے جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے اور اس نے غلط کام کیا ہے، بہت برا کام کیا ہے، تو وہاں پہ ہم اللہ کے قانون کو اولویت دیتے ہیں. مسلمان جو صحیح مسلمان ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کے حکم کو مانے گا کہ اس کا میں کیسے اس کا جزا یا سزا کروں. تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کو پھانسی بھی دے دے، اس کو اس کا سر بھی قلم کر دے. ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق. لیکن جو لوگ صرف انسانیت کو سمجھتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے اس کو بچا لے، وہ کہیں کہ نہیں چھوڑیں اس کو. تو جب وہ اس کو چھوڑے گا تو اب اللہ کو تو زیادہ علم ہے نا کہ برائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اس بندے کو ہینگ کر دیں یا اس کو پھانسی دے دیں یا اس کا سر قلم کر دیں تو یہ باقی جگہوں پہ وہ پرابلم نہیں بڑھے گی بلکہ زیادہ کنٹرول ہو جائے گی. جبکہ جو انسانیت کو بچانا، صرف انسانیت کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس ایک بندے کو بچا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ ہزاروں کروڑوں لوگ سفر ہو رہے ہیں یا اس غلط طرف راغب ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے زیادہ انسان جو ہے نا وہ بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی وہ شارٹ ٹرم میں تو وہ دیکھ رہا ہے لیکن لانگر ٹرم میں اس کا امپیکٹ نہیں دیکھ رہا کہ وہ زیادہ انسانیت کے خلاف ہے. تو اس لیے جو مسلمان ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ڈفرینس یہی ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کا جو قانون ہے وہ، کیونکہ ہم انسانیت، ہمارا یہ بلیف ہے نا کہ ہماری کئی دفعہ ہم اس کو اچھے طریقے سے انٹرپریٹ بھی نہیں کر سکتے، کہ لاجیکلی ہم نہیں سوچ سکتے، لیکن سٹل وہ انسانیت کے لیے بیٹر ہے. یہ مسلمان جو ہے نا وہ ڈیفرنٹلی سوچتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ مسلمان ہو جائے اور دوسروں کا خیر خواہ ہو جائے اور اللہ کے قانون کے مطابق خیر خواہ ہو جائے تو وہ زیادہ ڈیلیور کر سکتا ہے، زیادہ دنیا کے لیے زیادہ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے اور کامیابی اس کی طرف زیادہ ہو سکتی ہے، لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے. کہ مسلمانوں کا جو زوال ہے نا ایک قسم کا، آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کا زوال ہوا ہے نا، تو اس زوال کے پیچھے وجہ ہے نا کہ کیا وجہ ہے. وجہ وہی ہے کہ مطلب اگر اس کو بگ پیرامیٹرز میں دیکھیں تو انسان بجائے اس کے کہ وہ یونٹی کی طرف جائے مسلمان، بلکہ وہ سیلفش ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اور سیلفش ہونے کی وجہ ایک ہماری فطری بھی ہے کہ اگر جاہلیت میں چلے جائیں ہم، جتنا زیادہ جاہلیت میں جائیں گے اتنا ہمیں سیلفش ہم زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں علم نہیں ہے کہ کامیابی کدھر ہے، لیکن ہم کامیابی کو صرف اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں انڈیویجولی. جبکہ انڈیویجول اگر ایکو سسٹم میں اگر دیکھیں تو انڈیویجول تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر تو آگے پیچھے گند پڑا ہوا ہے اور بندے آپ کے مر رہے ہیں اور آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے پاس سب کچھ ہے تو آپ کتنے دیر خوش رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. آپ کی صحت بھی خراب ہوگی،
یعنی ایکو سسٹم کا پارٹ ہے، لیکن کیونکہ آپ کو یہ علم نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ سیلفش ہوئے ہوئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میری کامیابی آگے بڑھے گی۔ اب ایک تو قصوروار ہم خود ہیں اس چیز کے کہ ہمیں اس جاہلیت سے نکلنا ہے، خود سمجھنا ہے اس بات کو، تو اسی لیے قرآن آئے، بہت سارے نبی آئے، اور یہی چیز بتانے کے لیے آئے کہ انسان یہ کامیابی جو آپ سمجھتے ہیں نا میٹیریل قسم کی آپ کے پاس ہے وہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی تو یہ ہے کہ دینے کا نام ہے، شیئر کرنے کا نام ہے، یونٹی کا نام ہے، صحیح ہے۔ تو اب اگر ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ ہم سیلفش کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف جو آج کی جنگ ہے نا وہ انٹلیکچوئل یعنی کہ سائیکولوجیکل لیول پہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ گن کے ساتھ کوئی مار دے گا، یہ کر دے گا، یہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر مائنڈ سیٹ کے اوپر ہے، آپ کے بلیف سسٹم کے اوپر وہ گن جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے اور اس بلیف سسٹم کو توڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ توڑنے کا یہی ہے کہ دنیا جو کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ ہے، وہ جو نیچے والے لوگ ہیں ان کو یہی بلیو کروا رہا ہے کہ نہیں تم سیلفش جتنے ہوگے اتنے کامیاب ہوگے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں دماغ میں ڈال دیتا ہے نا، وہ سسٹم ہمیں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں یہ تو آؤٹ آف سلیبس بات کرتے ہیں، ورنہ تو آپ جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لیں آپ کو سسٹم آپ کو سیلفش بناتا ہے، کیونکہ کیپٹلسٹک جو مائنڈ سیٹ ہے نا جس بندے کا، اس کے لیے سوٹ ہی یہی کرتا ہے کہ آپ کو لالچی بنائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جتنے زیادہ آپ لالچی ہوں گے اتنے اس کے کنٹرول میں ہوں گے، تو جتنے وہ پیسے آپ کو دے گا، کیونکہ پیسے کے گرد گھما دیا نا آپ کو، ہمیں سب کو، ٹھیک ہے۔ تو جب کہ اسلام ہمیں یا دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، تو واقعی اگر آپ تھوڑا سا سوچیں نا، غور کریں نا، تو پیسے سے آگے بھی بہت ساری بڑی ساری چیزیں ہیں، وہ تو اس کو پتہ ہے، وہ اپنے لیے تو اس نے رکھی ہوئی ہیں، آپ کے لیے اس نے نہیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کا مائنڈ نہیں کھولا اس نے، آپ کا مائنڈ اس نے اتنا ہی اس کے اندر گھیرا بنا دیا نا، اس کو جیسے نا کیل کر دیتے ہیں کسی چیز کو، ٹریپ کر دیا کہ اس سے باہر وہ نہ سوچ سکے، اس سے باہر وہ دیکھ نہ سکے، جبکہ دین آپ کو یہ اس سے باہر والی چیزیں بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے، یہ تم نے صرف یہ کھولنے اور بنا دیا۔ لیکن جو کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ شیطانی مائنڈ سیٹ ہے، وہ آپ کو اتنا ہی سوچنا اس کے لیے بینیفیشل ہے۔ تو ایک تو یہ ہوگی کہ بائی ڈیفالٹ انسان ہے یہ اسی ٹریپ میں رکھنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اوپر والے لوگ ہیں وہ آپ کو اسی ٹریپ میں رکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ کا بلیف سسٹم پہ اوپر وہ کام کرتے ہیں۔ کس طرح کام کرتے ہیں؟ وہ سوشل میڈیا سے کام کرتے ہیں، وہ کسی مت سے، کسی نظریے سے کام کرتے ہیں کہ وہ ایک بلیف سسٹم بنا ہوا ہے کہ پیسہ جتنا زیادہ ہوگا، یعنی پرائیورٹی نمبر 1، پیسہ ہونا بری بات نہیں ہے یا ویلتھ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن پرائیورٹی نمبر 1 ہونا یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سارے مسلمانوں کے اندر پیسہ، دولت، ویلتھ یہ پرائیورٹی نمبر 1 بن چکی ہے پریکٹیکلی جو ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم پاکستان کے اندر اب جہاں بھی دیکھیں آپ اس میں پاور کی گیم ہے نا، کہ جو میں پرائم منسٹر بن جاؤں یا میں کسی عہدے کا، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن جاؤں تو میں ڈیزرو کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میرٹ میں آتا ہوں یا نہیں آتا، میں نے وہاں بننا ہے۔ کیوں بننا ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری پاور، میرا سکہ جمع رہے۔ کیوں میرا جمع رہے؟ کیونکہ میں سیلفش ہوں، میں باقیوں کے پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک کمپیٹنٹ بندہ اس کو میں پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی یہ نظریاتی سوچ کیونکہ بلٹ اپ ہوئی ہوئی ہے پہلے سے ہی، ایک تو ہماری وجہ سے، ایک باہر سے، ٹھیک ہے، تو وہ مائنڈ سیٹ جب اوپر جاتا ہے تو وہ تو اپنے لیے کام کرتا ہے، وہ کیوں جسٹس لے کے آئے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹس سے میری اور زیادہ عزت ہوگی، کیوں اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میرا عہدہ ہونے سے، میرے پاس پیسے آنے سے میری عزت زیادہ ہوگی۔ یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کہ میں انصاف کروں گا تو میں اور آگے جاؤں گا، یا میری عزت اور ہوگی، یا میری پبلسٹی اور ہوگی، میں اچھا انسان بنوں گا تو اور ہوگی۔ یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم آج بات کر رہے ہیں۔ تو مائنڈ سیٹ چینج ہوگا کہ کامیابی جب آپ کو یہ نظر آئے
کہ لوگوں کی بھلائی میں لوگوں کے ساتھ، یعنی بھلائی سے مراد پھر آگے فردر چیزیں شروع ہو جائیں گی نا. بھلائی کیسے؟ کہ ان کے ساتھ جسٹس کیا جائے، ان کو کچھ دیا جائے جو ان کے پاس نہیں ہے، آگے بڑھا جائے، تب ممکن ہوگی نا. اب وہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے تو کیسے ہوگا؟ تو حکومت اگر ایک کام کرے نا، صرف ایک کام، کہ لا اینڈ آرڈر کو قائم کرے، لا اینڈ آرڈر، ٹھیک ہے، اگر قائم کرے گی تو وہ کیا ہوگا؟ نیچے لوگ خود ہی فلرش کریں گے، خود ہی وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے کمپیٹنٹ ہیڈ بنیں گے، کیونکہ انصاف کا قائم ہوگا. انصاف سے مطلب یہ ہے کہ میرٹ بھی قائم ہوگا. اگر کوئی پوزیشن کے لیے کوئی ڈیزرو کرتا ہے کہ صحیح، تو اس کا ایک پراپر میکانزم ہوگا نا جس کے ذریعے سے وہ گزر کے جائے گا، اور وہاں پہ وہ پوزیشن پہ جب کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا، تو وہ سب کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے. تو لا، گورنمنٹ جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کے لیے ہوتی ہے. اب جیسے بھی ویسے بنی بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، ویسے آج کل یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو علم نہیں ہے. جیسے ہماری پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ میں ان کا بنیادی رول کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں بنیادی رول یہ ہے کہ وہاں پہ لیجسلیشن کریں. لیجسلیشن کیا چیز ہے؟ لا اینڈ آرڈر ہے. لا اینڈ آرڈر کیا چیز ہے؟ کہ جسٹس ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ لا بھی ایسا بنایا جائے جس کے اندر بنیادی جو رکن ہے لا، جس کو جسٹس کہیں، وہ قائم رہے. مختلف اینگل سے سوچیں، کسی طریقے سے سوچیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اس قانون کے مطابق. لیکن اگر وہ قانون ایسا بنانا شروع ہو جائیں کہ جس کے اندر خاص طبقے کو بینیفٹ ہو، اور جو لوگ ہیں باقی ہیں وہ ناانصافی کا شکار ہو جائیں، تو وہ قانون کی بنیادی جو پرنسپل ہے وہی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. قانون کا مطلب بھی پیچھے اس کے اندر انصاف ہی ہے، کہ قانون ایسے بنے جو میکسیمم لوگوں کو انصاف دیں. جو غلط آدمی ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں، یا اس کو کوئی سزا ملے، اور جو اچھا آدمی ہے وہ پروموٹ ہو. اب جو اچھے آدمی ہیں، یعنی کہ ہر معاشرے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، جب ان کو یہ انصاف یا کوئی چیز اچھی نہیں ملتی تو وہ ڈیٹریک ہو جاتے ہیں. وہ ان کے اوپر، ان کے دماغ میں تالے لگ جاتے ہیں. وہ کریٹیو نہیں ہو سکتے، وہ سوچ نہیں سکتے، پریشر میں رہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. اگین وہی بات ہے کہ جو ہم مطلب نیچے سے کیسے اوپر جائے، یعنی کہ وہ اوپر گڑبڑ ہوئی ہے نا، نیچے سے کیسے اوپر جایا جائے کہ وہ قائم کیا جائے. تو آپ دیکھیں، وہی جو ایٹریبیوٹس ہم نے بیان کیے ہیں وہ آپ اپنے ساتھ شروع کریں، اپنے بچوں کے ساتھ شروع کریں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ شروع کریں. تو ایک آپ کو نا، جب آپ کی ایک گورننس بنتی ہوئی نظر آئے گی نا، تو آپ کو انکریجمنٹ ملے گی کہ آگے بڑھنے کا، ایون پورے ملک کی حکمرانی لینے کا یا رسپانسبلٹی لینے کا ایک آپ کو مزہ آئے گا. یہ اس وجہ سے نہیں مزہ آئے گا کہ میں ادھر کسی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں. آپ کو اس طرح مزہ آئے گا کہ جیسے آپ کو ڈیلیور کرنے آئے ہیں، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور آپ جتنی اپنی جوریڈکشن کو بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا کہ میں کل یہاں پہ تھا، آج یہاں پہ ہوں، کہ بنیادی پرنسپلز میں وہی فالو کر رہا ہوں. لیکن آپ چاہے آپ گورنمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، آپ سٹل یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بنیادی وہی ہیں چیزیں کہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جو ہے وہ بنیادی جو قانون فطرت ہے نا یہ بلیم، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ زندگی کو گزارتے جائیں. اور یہ نہ کہیں کہ مایوسی کا نہیں ہے، کہ اسلام میں مایوسی نہیں ہے. مایوسی اسی وجہ سے نہیں ہے کہ انسان جب صحیح راستے پہ چلتا ہے تو مطلب وہ آگے بڑھتا ہے ہر معاملے میں. لیکن کیونکہ ہمیں اس طریقے سے بتایا نہیں گیا ہے، وہ آخرت جمپ مار کے ہمیں آخرت میں لے کے چلا گیا ہے. صرف ہم سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت کی کامیابی ہے، نہیں، مسلمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، لیکن اگر صحیح راستے پہ چلے. ٹھیک ہے. تو آدھا راستہ تو ہمارے پاس تو کلیئر ہے. یعنی کہ اگر ویسٹ یا آج کی دنیا میں جو ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں، یا کسی ہسٹورینس کی ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں، تو یہاں یعنی کہ جو ہمارا یہاں سے لے کے یہاں تک تو راستہ سیم ہے، اور مسلمان زیادہ آگے جا سکتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھتا ہے، اور ان کو بھی اللہ کا پیغمبر سمجھتا ہے، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کی روشنی میں بالکل آنکھ اور سچ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب سمجھتا ہے تو کیونکہ یہاں تک تو ہماری انڈرسٹینڈنگ تو ہو گئی ہے نا، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اچھائی کیا برائی کیا. ویسٹ کو بھی پتہ چل گیا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم تو بالکل پیچھے ہیں، ہم تو یہاں کھڑے ہیں.
تو کم از کم یہاں تک تو جائیں نا، پھر اگلی فلائٹ پکڑیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی کامیابی کیسے نہیں دیتا.